لبیک یا حسین لبیک یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا. صلوات پڑھنے محمد و ہم مسلسل تعلیمات قرآن پر عمل کرتے رہیں تو جتنا عمل کریں گے، جس طرح سے باقی ارزشیں، باقی ویلیوز ہماری روح کا حصہ بنتی ہیں، تقوی، زہد، علم، پاکیزگی وغیرہ بار بار عمل کے نتیجے میں ہماری روح کا حصہ بنتی ہیں، اسی طرح قرآن. یعنی اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر مسلسل عمل کرتے رہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حقائق جو قرآن میں ہیں وہ ہماری ذات میں آ جائیں گے، یا الفاظ دیگر ہم اتنے اعتبار سے قرآنی ہو جائیں گے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. بعض لوگوں نے کہا انسان کی خلقت ہوگی، ابھی ایک بشر کی خلقت ہو چکی ہے، یعنی میں بشر ہونے کے مقام پر ہوں. بشر ہونا کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں نا انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ نے انگریزی میں مثلاً کہہ دیا ہیومن، ایک ہی لفظ، مجھے نہیں معلوم ہے اگر کوئی اور لفظ ہے، چلے مین مثلاً شاید استعمال ہوتا. عربی میں دو لفظ ہیں، انسان اور بشر. بشر ہمارے جسمانی پہلو کو بیان کرنے والا لفظ ہے. بشرہ کا مطلب ہے عربی میں ظاہرہ، بشرہ اے ظاہرہ. کیوں ہم سب کو بشر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ایک ایسی جلد ہے جو ہمارے بالوں کی وجہ سے ڈھپی ہوئی نہیں ہے. آپ جانوروں کو دیکھیں تو ان کی جلد بالوں کے ذریعے سے ڈھپی ہوئی ہوتی ہے. بلی، کتا، دیگر جانور آپ دیکھتے چلے جائیے، ان کے بالوں نے ان کی جلد کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے. ہمارے بال اس طرح، ہماری جلد اس طرح سے نہیں ہے، ظاہر ہے. بشرہ کا مطلب ظاہرہ، ایک چیز کا ظاہر ہونا. تو چونکہ ہماری جلد ایسی ہے، یا ہمارا ظاہر ایسا ہے، یا ہمارا جسم ایسا ہے، ہمیں بشر کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو لفظ بشر ہے یہ میری پرسنالٹی کو بیان نہیں کرتا، یہ میرے کمالات کو بیان نہیں کرتا، میری صفات کو بیان نہیں کرتا، صرف اور صرف میری باڈی کو بیان کرتا ہے. میرا جسم اس طرح کا ہے، بس میں خود کس طرح کا ہوں وہ یہ لفظ نہیں بیان کرتا. اگر کسی کے لیے انسان ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فقط بشر نہیں ہے، اس کی روح میں انسانیت ہے. انسانیت ویلیوز کا نام ہے، جسم کا نام نہیں ہے. انسان ہونا ویلیوز کا نام ہے، ارزشوں کا نام ہے، جسم کا نام نہیں ہے. خوب اگر دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، جلدی سے آگے گزرنا چاہتا ہوں. میری بعض اوقات مجھے خود کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ بعض چیزیں جو میں پہلے کبھی بیان کر چکا ہوں انہیں تکرار کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر انہیں تکرار نہ کروں تو ڈر ہوتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، اور تکرار کر رہا ہوں تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ بہرحال تکرار ہو رہا ہے. تیزی سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے درمیان ان کا صحابی ان سے کہتا ہے کہ ما اکثر الحجیج و اقل الضجیج. حاجی بہت زیادہ ہیں، آوازیں بہت کم ہیں، لبیک اللہم لبیک یا جو بھی ذکر کر رہے ہیں. امام نے کہا ایسا نہ کہو ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، کہو کہ حاجی بہت تھوڑے ہیں، آوازیں بہت زیادہ ہیں. کہا مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کی روح کو دیکھنے کی طاقت عطا کی، جسم کو نہیں، آنکھوں کو نہیں، روح کو دیکھنے کی طاقت عطا کی. تو اس نے دیکھا کہ طواف کرنے والے اکثر جانور ہیں، انسان نہیں ہیں. جانور ہیں، انسان نہیں ہیں.
لیکن اگر ان آنکھوں سے دیکھتا رہے تو اسے انسان نظر آئیں گے، یعنی بشر نظر آئیں گے۔ بشر اندر اس کے انسان ہے یا جانور، یہ ایک الگ بات ہے۔ ممکن ہے ظاہر میں بشر ہو لیکن اس کی روح جانوروں والی روح۔ خدا اس قدر کریم ہے، اتنا ستار ہے کہ باوجود ان گناہوں کے جو ہم نے انجام دیے، یہ پردہ بشریت ہمارے سے نہیں اتارا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر تم لوگوں سے یہ پردہ بشریت اتار لیا جاتا اور اصلی شکلیں دکھا دی جاتی ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ وہ اصلی شکل ہماری روح کی کیسے بنتی ہے؟ وہ ان ویلیوز سے بنتی ہے جنہیں میں نے اپنایا ہے، ان صفات کی وجہ سے بنتی ہے جنہیں میں نے اپنایا ہے۔ اگر وہ صفات انسانوں سے مناسبت رکھتی ہوں تو اندر روح کی شکل انسانی ہوگی، لیکن اگر وہ صفات جانوروں سے مناسبت رکھتی ہوں تو اندر روح کی شکل جانوروں والی ہوگی۔ قیامت کے دن میرے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، یہ سب میرے اعمال پہ گواہی دیں گے۔ کیسے؟ ممکن ہے ان کی گواہی اس طرح کی ہو کہ چہرہ ایک شکل رکھتا ہو، ہاتھ ایک اور شکل کے ہو، پاؤں ایک اور شکل کے ہو۔ اگر کوئی شخص، ایک شخص نے دیکھا ایک جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے اور جنازے میں اس چارپائی میں کوئی انسانی میت نہیں ہے، موٹا تازہ سیاہ کتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹایا گیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کسی انسان کی میت نہیں ہے، ایک کتا لیٹا ہوا ہے اس چارپائی پہ۔ کیوں ایسا دیکھا؟ اگر ایک شخص زندگی گزارتے وقت وہی صفات اپنا لے جو ایک جانور کی ہیں تو اس کی روح اسی طرح کی بن جائے گی۔ اگر ایک شخص ہمیشہ چیختا چلاتا رہتا ہو، گھر میں چیخ رہا ہے، بیگم بچوں پہ چیخ رہا ہے، دوسروں پہ چیختا ہے، ذرا سا گاڑی چلاتے ہوئے ذرا سا کچھ ہوا تو چیخ کے بول رہا ہے، اس سے دوسرے بندے سے معاف کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، تو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کیسی روح بن رہی ہوگی اندر؟ انسانوں والی؟ انسانوں والی نہیں بنے گی۔ ایک چیز ہے جو اندر بن رہی ہے ہمارے، ایک شکل ہے۔ خدا نے یہ ظاہری شکل اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ خدا نے کہا یہ میں بناتا ہوں، وہ اندر والی تم خود بناؤ، یہ میں بنا رہا ہوں، وہ اندر والی تمہارے اختیار میں دے رہا ہوں، جیسی بنانا چاہو بنا لو۔ اگر جانوروں جیسی تم صفات اپناؤ گے تو اندر بن جائے گا ایک جانور۔ ملا صدرہ نے بیان کیا 4 قسم کے انسان ہو سکتے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں: انسان بہیمی، انسان مفترس، انسان ملکی اور انسان شیطانی۔ بہیمہ کیا ہوتا ہے؟ بہیمہ یعنی یہی چوپائے، گائیں، بھینسیں، بھیڑ بکریاں۔ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کھائیں گے، پیئیں گے، بیٹھے رہیں گے ایک جگہ پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ نسل افزائی کریں گے بس۔ اگر انسان اس طرح سے کرنا شروع ہو جائے گا تو سمجھے گا کہ اندر ایک انسان بن رہا ہے۔ حیوان مفترس کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو چیڑ پھاڑ کرنے والا، بھیڑیا جیسا۔ لیکن بہت فرق ہے انسانی بھیڑیے میں اور وہ جو جنگلوں میں بھیڑیا ہوتا ہے اس میں۔ جنگلی بھیڑیا، جنگل میں جو بھیڑیا ہوتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو ایک غلے پہ حملہ کرنے کے بعد 1 بھیڑ کو کھا لے گا، 2 کو کھا لے گا، 10 کو کھا لے گا۔ لیکن یہ انسان ایسا بھیڑیا ہے کہ جب حملہ کرتا ہے تو کئی لاکھ لوگوں کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ یہ ایسا بھیڑیا بنتا ہے۔ یا انسان شیطانی، دوسروں کو گمراہ کرنے کی خواہش ہو اس کی، دوسروں کو گناہ کی طرف لے کے جانے کی۔ یا انسان ملکی، وہ جس نے اپنے وجود کو اعتدال دیا ہو، اعتدال کے ساتھ وہ چل رہا ہو، صفات معتدلہ اس کے وجود میں آئیں۔ بہرحال یہ 4 اس کی انسانوں کی قسمیں ہیں۔ ان کے بعد مزید قسمیں انہی کے آپس میں اشتراک سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خیر، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں تھا اس وقت، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اپنے عمل کے نتیجے میں اندر ایک چیز بنا رہا ہے، ایسے جس طرح سے ایک لاروا ہو اور لاروا کے اندر ایک چیز، زندہ چیز ہے جو بن رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پورا ہو جائے گا، وقت آ جائے گا اس کا، تو وہ خول اس کا پھٹ جائے گا اور وہ باہر نکل آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے ایک وقت آئے گا ہماری موت آئے گی اور جو ہم بنے ہوئے ہوں گے وہ اپنے آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بنا،
دوسروں کو بھی شاید دکھائی دے رہا ہوں اس وقت. ابھی میں نہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتا, ابھی میں نے صرف اپنا جسم دیکھا ہے. میرا جسم کیسا ہے مجھے پتا ہے, آئینے میں دیکھا ہے میں نے, لیکن میں خود کیسا ہوں میں نے نہیں دیکھا آج تک. اولیاء اللہ دیکھ سکتے ہیں. آیت اللہ بہجت جب لوگوں کے درمیان میں آتے تھے کثرت سے یا ستار پڑھتے تھے. شاید خود ذکر کر رہے ہوتے ہو, شاید خدا سے یہ کہہ رہے ہوتے ہو, خدایا مجھے دوسروں کی حقیقت نہ دکھنا. مشکل چیز ہے کسی کی حقیقت دیکھنا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کو یہ طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے خدا سے خاص دعا کی اور خدا سے کہا کہ واپس لے لو مجھ سے, مجھے نہیں چاہیے یہ طاقت. ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ سپر نیچرل طاقتیں اگر آ جائیں تو بڑا مزہ آئے گا پھر ہمیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, مشقت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر ایک انسان, یہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے یہ بشر ہے, اندر ایک انسان بن رہا ہے یا ایک جانور بن رہا ہے نہیں پتہ کیا. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے یہ جو خدا نے قرآن میں کہا ہے نا کونوا قردۃ خاسئین, پست بندر بن جاؤ, انہوں نے فرمایا خدا کسی انسان کو بندر نہیں بناتا ہے. جو اپنے اعمال کے نتیجے میں بندر بن چکے تھے خدا نے ان سے پردہ اتار دیا. ہم شکر ہے رسول کی امت ہیں, ہمارے لیے اس طرح کا عذاب نہیں ہے. ہم شکر ہے رسول کی امت ہے, ہمارے لیے اس طرح کا عذاب نہیں ہے. ورنہ وہ جو بنے تھے, یہ جو جانور مسخ ہوئے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ پردہ ہی اترا ہے نا, بشریت کا پردہ اتر گیا. تو خیر اندر ایک چیز ہے جو بن رہی ہے. اگر میں عمل کرتا رہوں مسلسل قرآن کے مطابق تو اندر کون بنے گا؟ اندر ایک انسان قرآنی بن رہا ہوگا. انسان قرآنی, چلتا پھرتا انسان, اس کے وجود میں قرآن ہوگا, حقیقت قرآن, مفاہیم قرآن نہیں, حقیقت قرآن. اب آپ کی توجہ مجھے چاہیے, ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. واپس جاؤں گا میں شروع والے دنوں کی طرف آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ. خدا بند متعال مدد کرے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے 4 طرح کے وجود تصور کیے جا سکتے ہیں. یاد ہے یہ بحث آپ کو؟ ایک وجود قطبی, ایک وجود لفظی, ایک وجود ذہنی اور ایک وجود حقیقی. پھر میں نے سوال کیا تھا کہ قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے؟ ایک ہے قرآن کا وجود قطبی, وہ جو کتابت کی شکل میں ہمارے گھروں میں ہے. ایک ہے قرآن کا وجود لفظی, وہ جو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ساؤنڈ ویوز میں پڑھ رہا ہوں. ایک ہے اس کا وجود ذہنی, ممکن ہے مفاہیم کی شکل میں ہو, ممکن ہے وہی نقش جو وہاں لکھے ہوئے کتاب میں میرے ذہن میں ہو, یہ وجود ذہنی ہے. پھر سوال کیا تھا اگر یہ 3 وجود قرآن کے ہیں تو چوتھا وجود, چوتھی قسم کا وجود, وجود حقیقی کہاں ہے؟ یہاں سے بحث ہم نے شروع کی تھی. وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا اور اس کو میں نے تفصیل نہیں دی تھی. وہ میں نے یہ جملہ کہا تھا, ایک مثال سے سمجھایا تھا میں نے کہ یہ جس طرح سے پانی ہے اس کا بھی ایک وجود لفظی ہے, پانی, منہ سے کہنا پانی. اگر میں اسے لکھ دوں تو یہ اس کا وجود قطبی ہے. میرے ساتھ دیجئے, یہ پانی اگر میں کاغذ پہ پانی لکھوں تو وجود قطبی ہے. اگر میں بولوں منہ سے پانی تو یہ اس کا وجود لفظی ہے. اگر میں ذہن میں پانی سوچوں تو یہ اس کا وجود ذہنی ہے. پیاس کون سی چیز بجھاتا ہے؟ وجود لفظی میری پیاس نہیں بجھاتا. میں منہ سے کہتا ہوں پانی, پیاس نہیں بجھے گی. وجود قطبی پیاس نہیں بجھاتا. میں لکھتا رہوں پانی, پیاس نہیں. وجود ذہنی بھی پیاس نہیں بجھاتا. میں 100 مرتبہ سوچوں پانی کو, پیاس نہیں بجھے گی. وجود حقیقی پیاس کو بجھاتا ہے, یہ جو وجود خارجی ہے. بس قرآن کے جو ہم 4 قسم کے وجود ڈھونڈ رہے تھے اور ہم نے کہا ایک وجود قطبی ہے, ایک وجود لفظی ہے, ایک وجود ذہنی ہے اور ایک وجود حقیقی ہے. کہا کہاں ہے وہ وجود حقیقی؟ کہا وہ لوگوں کے دلوں میں ہے جنہیں خدا نے علم دیا ہے,
جس طرح سے پیاس کا بجھانا وجود قطبی کا اثر نہیں تھا، وجود لفظی کا اثر نہیں تھا، وجود ذہنی کا اثر نہیں تھا، بلکہ وجود حقیقی کا اثر تھا، اسی طرح سے قرآن کے وجود قطبی کا اثر اور ہے، وجود لفظی کا اثر اور ہے، وجود ذہنی کا اثر اور ہے۔ کسی کے وجود میں اگر قرآن آ جائے تو اس کا اور اثر ہوگا۔ وہ اثر کیا ہوگا؟ جس طرح سے پانی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی ایک حقیقی اثر ہوگا۔ میں قرآن سے پوچھوں، قرآن خود بتانا، اے خدا کی کتاب مجھے خود بتلا کہ اگر تو، اے عظیم کتاب، اگر تو کسی کے وجود میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کی آیت پکارتی ہے وَلَوْ لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اے حبیب، یہ جنہیں آپ بلا رہے ہیں نا، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، اور یہ قبول نہیں کرتے ہیں، انہیں بتائیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، ان کے ذریعے سے پہاڑوں کے رستے ہٹائے جا سکتے ہیں، پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ او قطعت بہ الارض، زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ او کلم بہ الموتى، اس قرآن کے ذریعے سے موتا، میتوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ جناب امیر نے کہا کوئی شخص مر جائے، اس پہ 7 مرتبہ الحمد پڑھ کے پھونکو، اگر زندہ ہو جائے تو گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اتنی تاثیر ہے۔ اگر آپ قرآن کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہیں تو اس قرآن کی اتنی تاثیر ہے۔ بس اب توجہ ہو گئی، اگر قرآن کے وجود حقیقی کے ساتھ کسی کا اتحاد ہو جائے تو جس طرح قرآن پہاڑوں کو سرکا سکتا تھا، یہ بھی سرکا لے گا۔ جیسے قرآن کے ذریعے سے میتوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اس کے وجود میں قرآن ہے، یہ ٹھوکر مارے گا اور زندہ کر دے گا۔ ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں، اگر یہ عام لوگوں کو، آج کل کے لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو انہیں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ وہ جس وقت اہل بیت مباہلہ کے لیے گئے تھے، مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہ جو بڑے تھے عیسائیوں کے، ایک شخص ان میں موجود نہیں تھا، جس وقت آیا اور 5 کو آتا ہوا دیکھا تو کیا کہہ کے روکا تھا؟ کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ سے کہے ہٹ جاؤ تو ہٹ جائیں گے۔ قرآن کسی کے وجود میں آ جائے، وہی اثر جو قرآن کا ہے، چونکہ اس کا اتحاد ہے قرآن کے ساتھ، چونکہ یہ قرآن حقیقی، قرآن انسانی ہے یا انسان قرآنی ہے، اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہیں سے توجہ کریں، وہ جو آیت آپ مسلسل سنتے رہے ہوں گے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کے آئے گا، ملکہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا؟ تخت بلقیس 1000 من وزنی ہوگا، نہ جانے کتنا بھاری ہو، سینکڑوں کلومیٹر، 1000 کلومیٹر دور تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا کون؟ سلیمان نبی نے علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کون لے کے آئے گا؟ تو عفریت من الجن نے کیا کہا؟ جو جنوں کا سردار تھا، اس نے کہا انا آتی، جنوں کا سردار، جنات کا سردار، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے حضرت سلیمان میں لے آؤں گا اس سے زیادہ جلدی کہ آپ اپنے دربار کو برخاست کریں، اس سے زیادہ جلدی لے آؤں گا، آپ اپنا کوٹ ابھی ڈسمس نہیں کر چکے ہوں گے، تخت آ جائے گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، حضرت سلیمان نے کہا نہیں، اس سے زیادہ جلدی۔ تو کون کھڑا ہوا؟ ان کا وسیع حضرت آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اسے قبل اس کے، پلک جھپکنے سے پہلے نہیں، انہوں نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے۔ ارتداد الطرف بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ میرے دیکھنا اس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ نور آبجیکٹس پہ، چیزوں پہ پڑتا ہے اور اس کے بعد ریفلیکٹ ہوتا ہے اور میری آنکھ میں آتا ہے اور میں اسے ریسیو کرتا ہوں، میرا برین ریسیو کرتا ہے ایک خاص طرح سے۔
جانوروں کا ممکن ہے ایک اور طرح سے ریسیور ہو، وہ اور طرح سے ریسیو کرتے ہوں، ہم لوگ انسان ایک اور طرح سے ریسیو کرتے ہیں۔ یہ جو پروسیجر ہے، یہ جو وقت لگتا ہے، اسے کہتے ہیں ارتداد الطرف۔ اس کی کتنی تیزی ہے، اس کی سرعت کتنی ہے؟ وہی جو لائٹ کی سرعت ہے۔ لائٹ جتنی دیر میں چیزوں پہ پڑنے کے بعد میری آنکھوں میں آتا ہے اور ذہن تک اس کی ایک نقش بنتا ہے، یہ ہے ارتداد الطرف۔ آصف ابن برخیہ جو سلیمان نبی کے وصی تھے، وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ جلدی لے آؤں گا۔ قرآن نے انہیں کس صفت سے یاد کیا ہے؟ من عنده علم من الکتاب، جن کے پاس قرآن میں سے تھوڑا سا یا کتاب میں سے تھوڑا سے کا علم تھا۔ آپ مجھے سوچ کے بتائیں یہ علم کون سا علم ہوگا؟ یہ علم مفاہیم والا علم نہیں ہے۔ آپ ایک قاری قرآن سے یا حافظ قرآن سے کہیں کہ یہ چیز جو سامنے رکھی ہے یہ اٹھا کے لا کے دکھاؤ، نہیں اٹھا کے لا سکتا۔ معلوم ہوا یہ جو تھوڑا سا علم تھا یہ اس کیفیت کا تھا کہ ان کی روح کا حصہ بن گیا۔ جس طرح سے حقیقت کا اثر ہوتا ہے، اس طرح سے وہ جتنا ان کے وجود کا حصہ بنا تھا، اس کی وجہ سے ان کی روح میں یہ طاقت ایجاد ہو گئی تھی کہ یہ کام یہ کر سکتے تھے۔ درست ہے؟ یہ لے کے آ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وجود میں حقیقت کتاب آئی تھی۔ کتاب کے کانسیپٹس نہیں آئے تھے، حقیقت کتاب تھوڑی سی آئی۔ روایات میں ہے ایک حرف کا علم تھا، ایک حرف۔ کسی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، آصف ابن برخیہ اور آپ کے علم میں کیا مقایسہ ہے، کیا مقارنہ ہے، کیا کمپیریزن ہے؟ فرمایا اگر ایک مچھر سمندر میں غوطہ زن ہو اور باہر نکلے تو وہ نمی جو اس مچھر کے پر ہوگی وہ آصف کا علم ہے، وہ سمندر ہمارا علم ہے۔ آصف کے پاس ایک حرف کا علم ہے، لیکن علم کون سا ہے؟ کانسیپٹس والا نہیں ہے، حقیقت متحد ہو چکی ان کے وجود میں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی کے وجود میں قرآن آ جائے اور وہ قرآن کی حقیقت کا مشاہدہ کرے، اپنے وجود میں محسوس کرے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت ہوگی۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ توجہ کہ وہ رسول کی رسالت پر گواہ کے طور پہ پیش ہوگا۔ دیکھیں، رسول کی رسالت پر گواہی دینی ہے۔ رسول کے بارے میں یہ گواہی نہیں دینی ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ گواہی نہیں دینی۔ یہ آمنہ سلام اللہ علیہما، یہ آمنہ کا بیٹا محمد ہے، یہ گواہی نہیں دینی۔ گواہی یہ دینی ہے کہ اس کے وجود میں رسالت ہے، اس کے وجود میں رسالت ہے، یہ نبوت کے مقام پر فائز ہے، یہ رسالت کے مقام پر فائز ہے۔ اسی لیے قرآن نے وہ جس کے وجود میں علم تھا پوری کتاب کا، اسے کس نام سے یاد کیا؟ یہ نہیں کہا قل کفا باللہ شہیدا، قل کفا باللہ عالما ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب کہہ دیے، یہ ناصرن، اے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ کی مدد کے لیے وہ کافی ہے جو اللہ ہے، اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے وجود میں پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ نہیں کہا قل کفا باللہ ناصرن، کہہ دیں کہ حبیب نصرت کے لیے فقط اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے وجود میں قرآن کا علم ہے، بالآخر اس سے بھی تو طاقتیں حاصل ہے نا۔ لیکن خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ کہہ دیں نصرت کے لیے، کہا حبیب یہ فرما دیجئے کہ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی دینے کے لیے فقط دو ہستیاں کافی ہیں، ایک خود اللہ اور ایک وہ جس کے وجود میں پورا قرآن ہے۔ بس دو لوگ کافی ہیں۔ ایک اور جگہ پر کہا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ حبیب
آپ خدا کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور آپ کے بعد ایک شاہد آئے گا، گواہی دینے والا آئے گا۔ یہاں پر بھی جناب امیر کو کس نام سے یاد کیا؟ گواہ کے نام سے۔ میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا خدایا اس میں کیا راز ہے، کیا راز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گواہی دینے کے لیے فقط 2 شخصیات کافی، یا میں یا علی مرتضیٰ۔ کون علی مرتضیٰ؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی و رسالت کو دیکھا کرتا تھا، واشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو کو سونگا کرتا تھا۔ وہی علی مرتضیٰ جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ اسی کے بارے میں، انہی کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ علی رسول کی رسالت پر گواہ ہے۔ کسی نے علی مرتضیٰ سے پوچھا یا کسی اور معصوم سے پوچھا کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنی کون سی فضیلت بہت اچھی لگتی ہے؟ فرمایا وہ جہاں پر آیت میں خداوند متعال نے اپنے علاوہ رسول کی رسالت پر علی کو گواہ بنایا، سوچے کیا مرتبہ ہے جہاں رسول کی رسالت پر خدا اپنے علاوہ کائنات میں صرف ایک شخص کو گواہ بنا رہا ہے۔ کیا کہنے ہوں گے اس مقام کے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا خدایا کسی اور کو کیوں نہیں گواہ بنا رہا، کسی اور کو بھی گواہ بنا لے۔ جس جواب تک میں پہنچا وہ یہ ہے کہ فرض کریں خدا نخواستہ آپ لوگ ایک جگہ پر جب جا رہے ہوں، یا فرض کریں یہیں پر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آئیں اور آپ کو آ کے بتائیں کہ چوک میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا اور فلاں کی غلطی تھی۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں کی غلطی تھی۔ تیسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی کی غلطی تھی۔ 100 بندے اگر اس طرح کے آ جائیں، یہ بندے جتنے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر یہ 1000 لوگ ہو جائیں جو آپ کو آ کے بتائیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور فلاں کی غلطی تھی، اب بتائیں آپ کو ذرہ برابر بھی شک ہوگا؟ آپ یقین کی کیفیت میں آ جائیں گے۔ بھئی 1000 لوگوں نے گواہی دی ہے، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور فلاں کی غلطی تھی۔ اچھا فرض کریں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہاں ٹی وی لگا ہوا اور آپ خود دیکھ لیتے ہیں کہ 2 گاڑیاں آئی اور ایک صاحب کی غلطی تھی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، درست ہے؟ اب آپ کے یقین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں۔ کل کو کورٹ میں کیس چلا گیا، کورٹ میں آپ پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ جج صاحب میں گواہی دینا چاہتا ہوں، جج صاحب میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ فلاں کی غلطی تھی، اس طرف سے وہ آیا، دوسری طرف سے یہ آیا اور اس نے غلطی کی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جج آپ سے کیا پوچھے گا؟ آپ سے کہے گا آپ کو یقین ہے؟ آپ کہیں گے مجھے یقین ہے۔ پھر جج کہے گا آپ نے خود یہ واقعہ رونما ہوتے دیکھا ہے؟ جج آپ سے کیا کہے گا؟ آپ نے یہ واقعہ خود رونما ہوتے دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مجھے یقین تو ہے لیکن میں نے خود رونما ہوتے نہیں دیکھا، 1000 لوگ آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ہوا ہے، مجھے یقین حاصل ہو گیا، یا میں نے کیمرے میں دیکھا اور مجھے یقین حاصل ہو گیا۔ جج کہے گا آپ کا یقین اپنی جگہ درست، یہ آپ کو تو فائدہ دیتا ہے لیکن آپ کو میں گواہ نہیں بنا سکتا ہوں۔ گواہ میں فقط اسے بناؤں گا جس نے اسے رونما ہوتے دیکھا ہو۔ حضور کی رسالت پر 100 اور 1 لاکھ لوگوں کو یقین ہو اپنی جگہ درست، گواہ سکتا ہے جو رسالت کو دیکھتا ہو۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیکن نہ علی کو لوگ سمجھے نہ اولاد علی کو، نہ علی کی قدر کی
نہ اولاد علی کی قدر کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا عجیب جملہ ہے، کہا ہماری شان میں خدا نے یہ آیت نازل کی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب ان سے کہیے کہ میری قربہ سے مودت رکھنا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میری قربہ پر ظلم کرنا، لیکن فرض کرنے اگر یہ کہا جاتا کہ میری قربہ پہ ظلم کرنا تو اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں تھا۔ جتنا ظلم ہو سکتا تھا کر دیا علی اور اولاد علی پر، جتنا ظلم ممکن تھا کر دیا۔ علی کے بچے بھی مارے گئے، علی کے پوتے بھی مارے گئے، علی کے نواسے بھی مارے گئے۔ بعض ایسی ہستیاں کربلا میں جن پہ رونے والا کوئی نہیں تھا، ان پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ 4 شہزادے ایسے ہیں جن پہ رونے والا کربلا میں کوئی نہیں تھا۔ 2 ان میں سے ایسے ہیں جن کی ماں نہیں تھی، اور 2 ایسے ہیں جن کی ماں تھی لیکن روتی نہیں تھی۔ حضرت مسلم کے شہزادے یا حضرت مسلم کے ساتھ گئے اور بعد میں قید ہو گئے، یا کربلا میں اسیر کر لیے گئے اور ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور ابن زیاد نے انہیں قید کر لیا۔ علی کے گھر کے بچے تھے نا، کہا زندان بان سے کہا کہ جتنا ظلم کر سکتے ہو ان پر کرو، جتنا ظلم ہو سکتا ہے ان پر کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے قید خانے میں، دن میں 1 مرتبہ کھانا ملتا تھا، 2 روٹیاں 1 مرتبہ اور پانی۔ 1 سال تک یہ لوگ قید میں رہے۔ ایک دن ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ اس قید میں رہتے رہتے ہمارے جسم ڈھل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم ختم ہو رہے ہیں۔ اس دربان بان سے، زندان بان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کچھ رحم کر، ہمارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ کر۔ ایک مرتبہ آیا تو ایک بھائی نے کہا اے شیخ تجھے پتا ہے رسول خدا کون تھے؟ کہا ہاں میرے نبی تھے۔ کہا تجھے پتا ہے جعفر طیار کون تھے؟ کہا ہاں وہ شہید جس کو خدا نے 2 بال پر دیے ہیں اور وہ جنت میں ان کے ذریعے سے پرواز کرتے ہیں۔ کہا تجھے پتا ہے علی مرتضیٰ کون تھے؟ کہا ہاں رسول کے بھائی کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ کہا ہم انہی کے بچے ہیں، ہم سے تھوڑی سی نرمی سے برتاؤ کر۔ یہ قدموں پہ گر گیا، اس نے کہا تم رسول کی عطرت ہو۔ معافیاں مانگی، معافیاں مانگنے کے بعد کہا کہ اب بچوں میں دروازہ کھولتا ہوں زندان کا، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ انہیں مشورہ دیا کہ دن میں رات میں چلتے رہنا اور دن میں کہیں پر آرام کر لینا، چھپ جانا، ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلے اور تمہیں وہ پکڑ لے۔ یہ بچے کوفہ کی گلیوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جس وقت تھکے ہوئے تھے، دیکھیں ایک ایک جملے کو محسوس کرنا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے بچے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ دیکھا ایک خاتون ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خاتون نکلی، اسے کہا کہ ہمیں پناہ دے دے، یہاں ہمارا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسے پتا چلا یہ مسلم کے یتیم ہیں، ایک مرتبہ اندر لے گئے، انہیں پناہ دی، کھانا دیا۔ بعض علماء نے لکھا یا بعض جگہوں پر لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ بچوں نے کھانا نہیں کھایا، عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے کہا میرا داماد بہت بدبخت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسے نہ پتہ چل جائے۔ یہ آرام کر رہے تھے، اتنے میں دق الباب نے کمرہ ٹٹولنا شروع کیا، اتنے میں چھوٹے بھائی کے دامن میں ہاتھ پڑا۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا اٹھو، زور سے ہاتھ آیا ہوگا نا کوئی، بھیا اٹھو۔ ایک مرتبہ بھائی بیدار ہوا، اس کو پتا چلا، اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں چھپے ہو، میں تم دونوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں۔
تم لوگوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا، قتل کروں گا، تمہارے سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو یہ دریا کنارے گیا، اپنے غلام سے کہتا ہے یہ تلوار لو اور جاؤ ان دونوں کے سر کاٹ دو۔ چھوٹے چھوٹے سے چہرے، نہ باپ پاس ہے نہ ماں پاس ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا، حبشی غلام تھا، اے غلام تو بلال سے کتنا ملتا ہے؟ غلام نے پوچھا تم کون ہو؟ جب تعارف ہوا غلام نے تلوار پھینکی، نہر پار کر کے دوسری طرف چلا گیا، کہا میں ان بچوں کو قتل نہیں کروں گا۔ اس ظالم نے اپنے بیٹے سے کہا ان بچوں کو قتل کرو، اس نے بھی اسی طرح تلوار پھینکی اور دوسری طرف چلا گیا۔ اس ظالم نے کہا میں خود تمہیں قتل کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، انہوں نے کہا دیکھ ہم رسول کے بچے ہیں، ہمیں قتل نہ کر، ہمیں قتل نہ کر، اگر تو نے ہمیں لے کے ہی جانا ہے تو زندہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں قتل کر کے لے کے جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ کہا شیخ اس طرح سے نہ کر۔ جب نہیں مانا تو کیا کیا؟ کہا اگر کرنا ہی ہے ہمیں قتل تو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی، اس ظالم نے تلوار اٹھائی، چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کو ذبح کیا۔ چھوٹے بھائی نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ بڑے بھائی کا خون لیا، اپنے اوپر ملنا شروع کیا، کہا اے رسول خدا آپ کی بارگاہ میں اس طرح سے آؤں گا، اجرکم اللہ۔ پھر چھوٹے بھائی کو قتل کیا۔ یہ وہ دو بچے تھے جن پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار پہنچے۔ اس نے کہا ظالم جب یہ کہتے تھے زندہ لے آ تو زندہ لے آتا، یا یہ دو بچے تھے جن پہ کوئی نہ رو رہا تھا، یا کربلا میں اون محمد ماموں پہ فدا ہونے کے لیے مقتل میں گئے۔ جناب زینب کہتی ہوں گی نا، شب عاشور کہتی ہوں گی اے بچوں کل ہماری عزت رکھ لینا، ایسا نہ ہو سب ماموں پہ فدا ہو جائے تم رہ جاؤ۔ ایک مرتبہ آئے میدان میں جنگ شروع کی، کئیوں کو فنار کیا، ظالموں نے گھیرا ہوگا۔ ایک مرتبہ دونوں بچے زمین پر آئے، امام حسین مقتل کی طرف گئے، ارے دونوں بچوں کے لاشیں کو اٹھایا، خیمے کی طرف لائے۔ جناب زینب خاموش کھڑی ہے، گریہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ ارے یہ بچے اس لیے قربان کیے ہیں کہ میرے حسین کو کوئی آنچ نہ آئے، میں روؤں گی، ارے میرا بھیا پریشان ہو جائے، میری آقا زادی نہ روئی۔ لیکن میرا دل کہتا ہے جب کوفے گئی ہوں گی، کوفے سے شام گئی، واپس مدینے آئی ہوں گی، ارے گھر میں داخل ہوئی ہوں گی تو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے ہوں گے، یہاں شاید برداشت نہ کر سکی ہو اون محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔